السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے اللہ رب العزت سے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، اور گزشتہ عید مبارک سب ساتھیوں کو۔ آج ویڈیو دیر سے بھیجنے کی معذرت کہ کچھ دینی تقاضے، کچھ دنیاوی۔ تو آج ایک سلسلے کی کڑی ہے جس میں فضائل قرآن مجید، اس میں سے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ہم اس کے چند آداب بیان کرتے چلیں گے، اور ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ انشاءاللہ روزانہ کے اعتبار سے ایک حدیث انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے بھی، اور اس کا فائدہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مختصر طور پر آداب کا خلاصہ یہ ہے، کلام اللہ شریف معبود کا کلام ہے، محبوب و مطلوب کے فرموداد الفاظ ہیں۔ جن لوگوں کو محبت سے کچھ واسطہ پڑا ہے وہ جانتے ہیں کہ معشوق کے خط کی، محبوب کی تقریر و تحریر کی، کسی دل کھوئے ہوئے کہ یہاں کیا وقعت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو شیفتگی و فریفتگی کا معاملہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، وہ قواعد و ضوابط سے بالاتر ہے۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی، محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی۔ کس شاعر نے کیا خوب کہا۔ تو اس وقت اگر جمال حقیقی اور انعامات غیر متناہی کا تصور ہو تو محبت معجزن ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی وہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، اس سطوت و جبروت والے بادشاہ کا قانون ہے کہ جس کی ہمسری نہ کسی بڑے سے بڑے سے ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو سلاطین کے دربار سے کچھ واسطہ پڑ چکا ہے وہ تجربے سے، اور جن کو سابقہ نہیں پڑا وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سلطانی فرمان کی ہیبت قلوب پر کیا ہو سکتی ہے۔ کلام الہی محبوب حاکم کا کلام ہے، اس لیے دونوں آداب کا مجموعہ اس کے ساتھ برتنا ضروری ہے۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھولا کرتے تھے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے اور زبان پر جاری ہو جاتا تھا، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یہ ان آداب کا اجمال ہے اور ان تفصیلات کا اختصار ہے جو مشائخ نے آداب تلاوت میں لکھے ہیں، جن کے کسی قدر توضیح بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جن کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ بندہ نوکر بن کر نہیں، چاکر بن کر نہیں، بلکہ بندہ بن کر آقا و مالک، محسن و منعم کا کلام پڑھے۔ صوفیاء نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے کو قرات کے آداب سے قاصر سمجھتا رہے گا وہ قرب کے مراتب میں ترقی کرتا رہے گا، اور جو اپنے کو رضا و عجب کی نگاہ سے دیکھے گا وہ ترقی سے دور ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں کلام پاک کو صحیح معنی پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ اس کے آداب ہم پیش کریں گے انشاءاللہ، اور مزید ان کے جو احادیث ہیں فضیلت میں وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔